ہم مسلمانوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہماری ساری کائنات ان کی وجہ سے ہے. تو آپ اس قسم کا شرک وہاں کریں گے، آپ اس قسم کا کوئی ایسی چیز گستاخی کریں گے جس سے جموں کشمیر کے لوگ، خصوصی مسلمانوں کے جو جذبات ہیں وہ مجروح ہو گئے ہیں، بہت تکلیف ہوئی ہے. اور اس پہ تر رہا یہ کہ جو لوگ جذبات میں آ کے جنہوں نے وہاں توڑ پھوڑ کی اس بورڈ کے ساتھ، ایک کوئی انہوں نے جو ایمبلم ہے اس کے ساتھ وہ اس کے خلاف نہیں ہے، بلکہ جس ایمبلم کی اس وقت جو ایک ہمارے مذہب میں بت پرستی کا جو کے خلاف ہمارا مذہب ہے، تو وہ اس کے خلاف لوگ تھے کہ یہ کیوں لگا وہاں پر. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کہنا کہ بھئی ان کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے اندر بند کرنا چاہیے، ٹیررسٹ ہیں، میں تو کہتی ہوں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے سیکشن 295A کے انڈر، بیکاز دس از بلاسفیمی فار اس. جو بلاسفیمی کی سزا ہے جب آپ کہیں کسی ایسی کوئی حرکت کرتے ہو جس سے کسی بھی مذہب کے لوگوں کے جذبات زخمی ہو جائیں، مجروح ہو جائیں، تو وہاں پر یہ ایکٹ لگتا ہے اور اس میں کارروائی ہونی چاہیے. میں عمر عبداللہ صاحب سے بھی گزارش کروں گی کہ جو اوقاف ہے وہ اس میں رسپانسبل ہے، کیونکہ وہاں تو کوئی نان مسلم نہیں ہے، وہاں سارے مسلمان ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. ہم اپنے آقا جو دو جہاں کے وہاں پر جو ان کی درگاہ ہے، وہاں پر جو ان سے منسلک درگاہ ہے، وہاں پر ہم شرک کرنے جا رہے ہیں. یہ کیوں کیا؟ پہلے تو جو وہاں میں نے دیکھا جس طرح سے اس کے اناگریشن کی، وہاں تو درود ہونا چاہیے تھا، درود السلام ہونا چاہیے تھا، نعت خوانی ہونی چاہیے تھے. یہ تو بی جے پی کا کوئی ذاتی فنکشن نہیں تھا، مطلب یہ تو کسی کی تاج پوشی کا فنکشن نہیں تھا، یہ تو وہاں ہمارے درگاہ حضرت بل کی شان میں فنکشن تھا. اور اس کو نہ میں نے کہیں درود سنا، نہ میں نے کوئی نعت خوانی سنی، اور یہ ایک تاج پوشی کا بن گیا. اور میں تو عمر صاحب سے گزارش کروں گی کہ اس میں ہیڈ شوڈ رول، بیکاز یہ کس طرح سے، یہ تو اوقاف کی ذمہ واری، انہوں نے کس طرح سے اس بورڈ پہ ایسی کوئی چیز رکھی جو ہمارے مذہب میں شرک مانا جاتا ہے. میں نے پہلے بھی کہا وہاں تو کوئی نان مسلم نہیں تھا، سارے مسلمان ہیں، چیئر پرسن سے لے کے نیچے تک سارے مسلمان ہیں. اور اس کے بعد تو رہا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں اینٹی ٹیررسٹ لا امیر شاہ صاحب کو، ہوم منسٹر کو آنا چاہیے اور ان کو یہاں ان لوگوں کو پکڑ کے جیل میں پبلک سیفٹی ایکٹ کے انڈر ڈالنا چاہیے. میں تو گزارش کروں گی کہ اس میں سیکشن 295A کے انڈر کارروائی ہونی چاہیے، اور جو ریسپانسبل ہے خاص کر اوقاف بورڈ، ان کے جو اس وقت ہیڈ ہے جو بی جے پی جماعت سے، آج تک تو ہمارے پاس بھی اوقاف بورڈ رہا، پر ہم نے اس کو کبھی پارٹی کا بورڈ نہیں بنایا. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا نیشنل کانفرنس کے ٹائم میں مجھے معلوم نہیں، پر جب مفتی صاحب نے اس کو سنبھالا تو ہم نے ایکسپرٹس کو لایا، ہم نے ان لوگوں کو لایا جن کا ہماری پارٹی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا. تو آج آپ نے بی جے پی کی جن کی آئیڈیالوجی مسلمانوں کے خلاف ہے، جنہوں نے پہلے تو ہمارا جو عید میلاد النبی کے دن میں بھی اس میں بھی کنفیوژن کیا، جو کہ چاند کو دیکھ کے ہمارا دن منایا جاتا ہے تو اس کو بھی درکنار کر کے چھٹی اس دن کی جس دن تھا ہی نہیں ہے. تو اس طرح ہمارے مذہب میں مداخلت کر کے، اور آج وہ ہمارے جو حضرت بل درگاہ کے دروازے پہ پہنچے، تو یہ قابل برداشت نہیں ہے. مگر ساتھ ساتھ میری تمام لوگوں سے گزارش ہے، اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، کہ اس میں ہمیں توڑ پھوڑ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ توڑ پھوڑ کریں گے تو آپ نے سنا کل کا بیان کہ بھئی امیر شاہ صاحب کو کہ آپ سب کو جیل میں ڈال دو. پہلے ہی کشمیریوں کو ٹیررسٹ مانا جاتا ہے، ان کو ٹیررسٹ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. پہلے ہی ہمارے ہزاروں کے تعداد میں ہمارے لوگ جیلوں میں بند ہیں، باہر کی جیلوں میں بند ہیں، یہاں بند ہیں، اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. تو اب آپ دوبارہ موقع مت دیجئے ان کو کہ یہاں دوبارہ کریک ڈاؤن کر کے ہمارے لوگوں کو یہ دوبارہ ان کو جیل میں ڈالنے کا موقع ملے. اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں
مجھے معلوم ہے یہ صبر کا وقت نہیں ہے، یہ تحمل کا وقت نہیں ہے، کیونکہ میں نے کہا ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں ہمارے آقا کے بغیر. تو جب ان کے دروازے پہ، جب ان کے جو جگہ ان سے درگاہ منسلک ہے وہاں اس قسم کی شرک جیسی گستاخی کی جائے گی تو نیچرلی ہمیں غصہ آتا ہے، ہمارے جذبات جو ہیں ابھر جاتے ہیں. مگر اس میں تھوڑا ہوش رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں بہانہ ڈھونڈا جاتا ہے کہ کس طرح کشمیریوں کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے جیل میں ڈالا جائے. محبوبہ جی، چونکہ جو کل انسیڈنٹ ہوا ہے، وقف کی جو سربراہ وہ ایک فیمیل ہے، کیونکہ آپ سے بخوبی واقف ہے ہماری کچھ ریلیجس ریسٹرکشنز ہے ایک فیمیل کے لیے. فیمیل کی اپنی قدر و قیمت ہے، عزت ہے، لیکن ایک ریسٹرکشنز ہے کسی جگہ جانے کے لیے جہاں میل گیدرنگ ہو. اور اس طرح سے ایک لیڈی اس صورتحال میں گئی ہے جس کا نتیجہ کل سامنے آیا ہے. اور ابھی جو رپورٹڈلی ہم نے سنا ہے کہ جو ایف آئی آر کے بارے میں بات کی گئی ہے، کچھ لوگوں کے خلاف ایف آئی آر ہوا بھی ہے، کیونکہ یہ شاید کل اس بات کا نتیجہ ہے جب اس نے کہا تھا اگر ایف آئی آر اور ایکشن نہیں ہوگی میں بھوک ہڑتال پر بیٹھوں. میں کہتی ہوں ایف آئی آر تو ہونا چاہیے، انڈر سیکشن 295A کے تحت ہونا چاہیے، بلاسفیمی کے لیے ہونا چاہیے اور انہی کے خلاف ہونا چاہیے جنہوں نے یہ بورڈ لگایا، جنہوں نے اس کا انوگریشن کیا، جنہوں نے وہاں اپنی تاج پوشی کروائی. ان کے خلاف ہونا چاہیے، ان کے خلاف نہیں ہونا چاہیے جو جذبات میں آ کے، جنہوں نے وہاں پر اس وقت غصے میں آ کے کوئی ایسی، وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. جب آپ کسی کے، ہم تو جان دینے کے لیے تیار ہیں. مسلمان تو اپنا سر ہتھیلی پہ رکھ کے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے. آپ نے کربلا کا سنا نہیں ہے کہ وہاں کتنی قربانیاں دی؟ تو یہ تو ہمارے مذہب کے ساتھ کھلواڑ ہے. تبھی تو میں کہتی ہوں عمر صاحب کو یہ مسئلہ اٹھانا چاہیے اور فوراً سے پیشتر اس بورڈ کو ڈس بینڈ کر کے، فی الحال اس کو سسپینڈ کر کے، جتنے بھی اس میں سربراہ سے لے کے نیچے تک ان کو الگ کر دیا جانا چاہیے اس بورڈ سے. لیکن نیشنل کانفرنس نے اس کے بعد شاید ایک اچھی بات کہی کہ بجائے اس کے کہ ایک سربراہ لیڈی لوگوں کے سینٹیمنٹس کو جو مجروح ہوئے ہیں معافی مانگتی، اس کے اگینسٹ ہی ہو گیا ہے کہ ایک ہارڈ ایفرٹس لے کر سب کو اندر ڈالنے کی ڈیمانڈ کی. میں وہی تو کہتی ہوں کہ جس کو جیل میں ڈالنا چاہیے تو اس کے خلاف تو کارروائی نہیں ہو رہی چاہیے. جس نے بلاسفیمی کی، اٹس اے بلاسفیمی، ٹوٹل بلاسفیمی ہے یہ. اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے جو اوقاف کے جنہوں نے یہ لگایا، جنہوں نے کیا. اور دوسرا میں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں، جو یہ پھیلا رہے ہیں کہ انہوں نے جی ملک کا جو ایمبلم ہے اس کو توڑنے کی کوشش کی. ملک کے ایمبلم کو توڑنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ مورت کو توڑنے کی کوشش کی، جو ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے، شرک سمجھا جاتا ہے. انہوں نے کل یہ بھی الزام لگایا کہ جو پہاڑوں میں ہے ملٹن وہ نہیں ہے، ملٹن یہ ہے جنہوں نے کل درگاہ میں یہ کنٹروورسی پیدا کی. میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ بھائی وقف بورڈ میں اوپر سے لے کے نیچے تک آل دا ہیڈ شوڈ رول، کیونکہ اگر یہ کنٹینیو رہتا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ جو آپ نے پہلے ہی ایک گستاخی کی ہے، یہاں کے لوگوں کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے برابر ہے. ایسا غصہ ہے اس وقت لوگوں میں، ایسا ابال ہے لوگوں میں. میم آپ کو لگتا ہے کہ بہار الیکشن ہونے والے ہیں اور بی جے پی کہیں نہ کہیں ایسے مدعوں کو لے کر جو ہے جو دھارمک سینٹیمنٹ سے جڑے ہیں کوشش کر رہی ہے ان پر راجنیتی کی جائے اور ایسے لوگوں کو بانٹا جائے، جیسا کہ بی جے پی کا پہلے سے ہی جو ہے ریلیجس کارڈ رہا ہے؟ نہیں، کشمیر تو جموں کشمیر تو ان کی جو ان کی بساط ہے اس کا تو اصلی مہرہ جموں کشمیر ہے. جموں کشمیر پہ تو ساری ان کی پالیٹکس چلتی ہے. جموں کشمیر کے نام پہ تو لوگوں سے ووٹ مانگتے ہیں. ہم نے جی 370 اور انہوں نے کیا بے روزگاری دور کی، کیا مہنگائی دور کی، کیا کیا انہوں نے؟ جو ترقی ایسی کی، ایسی سڑکیں، اتنے ٹنل ایسے بنائے، ایسے جنگل کاٹے، ایسے دریاؤں کو مائننگ کر کے خالی کر دیا، جنگلات کو ختم کر دیا، ٹنل بنا کے پہاڑ کھود دیے کہ آج آپ نے دیکھا پورا ملک اتراکھنڈ سے لے کے، پنجاب سے لے کے، ہماچل سے لے کے کشمیر، جموں، سارا دریا کے نظر ہو گیا ہے. تو اب ان کے پاس ہے ہی کیا اور بولنے کے لیے، دکھانے کے لیے، صرف یہ اس قسم کے مذہبی ایشوز کو اٹھانا. میڈم، درگاہ حضرت بل ایک ایسی جگہ ہے جس کو کشمیر کے لوگ مدینۃ الثانی کے نام سے جانتے ہیں، اور ایک ایسی جگہ جہاں ہماری پنڈت برادری کے لوگ، مخدوم صاحب جاتے ہیں، طاہر شریف جاتے ہیں. لیکن اس لیول پر جانا آپ کو کیا لگتا ہے ہم کہاں تک اب سیف ہے، بچا ہی کیا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ تو آپ دیکھیں گے. آج تو یہ جو یہاں کی سرکار ہے جس کو لوگوں نے اتنی بڑی اکثریت سے چنا، 50 MLA کس لیے رکھے ہیں؟ وہ 3 ممبر پارلیمنٹ کس لیے ہیں یہ لوگ؟ اگر یہ بات بھی نہیں کر سکتے ہیں سر اٹھا کے، مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، اگر یہ ہماری مذہبی جو ہماری جگہ ہیں اگر یہ ان کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں،
लोगों की हिफाजत तो दूर भी की बात है, अगर ये हमारे जज्बात की हिफाजत भी नहीं कर सकते तो फिर मुझे समझ नहीं आता है फिर ये इतनी बड़ी अक्सरियत ये जो है इसका क्या फ़ायदा होगा। मतलब ये तो इतनी गुस्ताखी कैसे की इन्होंने जुर्रत कैसे की। एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, इतनी बड़ी हमारी यकीन की जगह है ये, तो हमारे सरकार दो आलम उनकी जगह है ये, उनसे वाबस्ता ये जगह है, तो इतनी बड़ी गुस्ताखी हुई और हम तमाशा देखते रह जाएं, ऐसा तो नहीं होगा। पर मैं फिर लोगों से कहूँगी कि इसमें उस तरीके से सब्र से काम लेना चाहिए, ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए कि इनको बहाना मिले और हमारे लोगों को जेल में डाल दें। लेकिन उम्मीद करेंगे पीडीपी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक महदूद नहीं रहेगी, इस मामले में लोगों के साथ खड़ा शाना बशाना। बिल्कुल, हम लोगों के साथ हमारे जज्बात भी उतने ही मजरूह हुए हैं जितने एक आम मुसलमान के हुए हैं। और मैं सईद ख़ानदान से हूँ, मेरा बहुत रिश्ता भी है, जुड़ा हुआ है रिश्ता सईद होने की वजह से, और इसलिए शायद मैं इस गुस्ताखी को मैं समझती हूँ कि ये ब्लास्फेमी है, शिर्क है, और इसमें कड़ी सी कड़ी सज़ा दी जानी। जैसे सज़ा है ब्लास्फेमी की 3 साल जेल, मैं देखती हूँ आप कितने लोगों को ये जेल में डाल देंगे। हमारे कश्मीरी लोगों को जिन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया गुस्से में, उनको में जेल में डालते हैं, या औकाफ के उन लोगों को जो इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। थैंक यू सो मच। लगता है कि अब ये मुद्दा जो है राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा और ऐसे जो है वो तो आपको बीजेपी से सवाल पूछना चाहिए, वो मैं उसका जवाब कैसे दे सकता हूँ।